سیکورٹی فورسز کی ڈی آئی خان میں کامیاب کارروائی، 7 دہشت گرد جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کراچی میں کارروائی کی۔ آپریشن کے دوران خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں مادر وطن کے بہادر سپوت نائک یاسر خان دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے۔ ہلاک ہونے والے بھارتی سرپرست یافتہ خوارج سے اسلحہ گولہ بارود بھی برآمد۔ علاقے میں متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہے تھے۔ سڈنی واقعے میں ملوث حملہ آور بھارتی نژاد نکلا، ملزم کے ساتھی نے دعویٰ کر دیا۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس گزشتہ رات سے الزام تراشیوں کا بازار گرم کیے ہوئے تھے۔ سڈنی واقعے پر بھارتیوں کی عیاری اور مکاری عیاں ہو گئی۔ اسرائیل، افغان، بھارتی میڈیا حملہ آوروں کو پاکستانی شہری بتاتے رہے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم نے بھی شوٹرز کو بغیر تصدیق پاکستانی قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا صارفین اور مبصرین کی جانب سے شدید تنقید۔ سڈنی حملے کے بعد اسرائیل، بھارت اور افغانستان کا پاکستان مخالف گمراہ کن پروپیگنڈا، حملہ آور کو پاکستانی ظاہر کرنے کی ناکام کوشش۔ ساجد اور نوید اکرم کے پاکستانی شہری ہونے کا ثبوت سامنے نہ آ سکا۔ نوید اکرم نے خود سوشل میڈیا پر جھوٹے پروپیگنڈے کو بے نقاب کر دیا۔ جھوٹا پروپیگنڈا پہلگام فالس فلیگ کی طرز پر کیا گیا۔ پاکستان حکام کے مطابق باپ بیٹے کے پاکستانی ہونے سے متعلق کوئی اطلاعات موجود نہیں۔ ساجد اکرم کی ٹورسٹ ویزے پر آسٹریلیا آمد کا پروپیگنڈا بھی جھوٹا نکلا۔ پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں فائر پاور کا شاندار مظاہرہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی بحیرہ عرب میں FM-90 NER میزائل کی کامیاب لائیو فائرنگ، سطح آب سے فضا تک مار کرنے والے میزائل نے فضائی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ لائیو فائرنگ پاک بحریہ کی جنگی صلاحیت اور آپریشنل تیاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب کا فائر پاور ڈسپلے کا مشاہدہ۔ پاک بحریہ ملکی سمندری دفاع اور قومی بحری مفادات کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کی کمی کر دی گئی ہے۔ پالیسی ریٹ 11% سے کم کر کے 10.50% کر دیا گیا۔ اس سے قبل مئی میں اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹس کی کمی کی تھی۔ وزیر اعظم کا اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس میں کمی پر اظہار اطمینان۔ اقدام کو کاروباری برادری، عام آدمی کا بہتری کا پیش خیمہ قرار دیا۔ کہا ملک میں معاشی استحکام ہے اور پاکستان ترقی کی سمت پر گامزن ہے۔ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف مذموم مہم چلائی جا رہی ہے۔ دہشت گرد تنظیمیں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہیں۔ ملک کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا پی ٹی آئی سوشل میڈیا کو خاص بیانی کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بیرون ملک سے چلائے جا رہے ہیں۔ طلال چودھری کی پی ٹی آئی پر سخت تنقید، بولے حکومت آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتی ہے، کچھ عناصر ملک کی سلامتی کے درپے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی زیر صدارت نیشنل کمیٹی کا اجلاس۔ علامہ اقبال کی سالگرہ کے اقدامات زیر غور۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر اجلاس میں شریک 2026 کو قائد اعظم محمد علی جناح کا سال قرار دیا۔ قومی سطح پر شایان شان تقریبات منانے پر غور۔ ذیلی کمیٹی قائم 5 دن میں سفارشات پیش کرے گی۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا قائد اعظم کے اصول اتحاد، ایمان اور نظم کو اجاگر کیا جائے گا۔ قائد اعظم کی زندگی، قیام پاکستان پر ڈرامہ سیریز اور فکری تربیتی پروگرامز کی منصوبہ بندی ہوگی۔ پنجاب نے جھینگوں کی افزائش، آبی زراعت اور ویلیو چین کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان، کہا پنجاب میں 100 ایکڑ اراضی پر جھینگوں کی افزائش کے کامیاب تجربے کے بعد یہ صنعت شروع کی گئی ہے۔ سائنسی تحقیق پر مبنی یہ کامیابی پنجاب میں بلیو اکنامی کے لیے نیا دور کا آغاز کرے گی۔ مارچ تک مظفر گڑھ اور سرگودھا میں جھینگا اسٹیٹس کا قیام ہوگا۔ اگلے سال کے آغاز میں کسانوں کے لیے اس منصوبے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ وفاقی حکومت کے قرضوں سے متعلق تفصیلات۔ ابتدائی 20 مہینوں میں وفاقی قرضوں میں 12,169 ارب روپے کا اضافہ۔
مارچ 2024 سے اکتوبر 2025 کے دوران قرضوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مقامی قرضوں میں 11,300 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ 20 مہینوں میں بیرونی قرضے 869 ارب روپے بڑھ گئے۔ اکتوبر 2025 تک وفاقی حکومت کا مجموعی قرضہ 74,979 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ سندھ میں قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بچوں کو قطرے پلائے۔ 7 روزہ انسداد پولیو مہم 15 سے 21 دسمبر تک جاری رہے گی۔ سندھ کے 30 اضلاع کی 1,345 یونین کونسل میں انسداد پولیو مہم چلائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی انسداد پولیو مہم کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا، مہم کے دوران 1,06,00,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ پولیو کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ والدین ویکسینیشن یقینی بنائیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے کراچی کے عوام کے لیے خوشخبری، ڈبل ڈیکر بسیں پہنچ گئیں، انشاءاللہ جلد سڑکوں پر آئیں گی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ حکومت سندھ شہریوں کو جدید، آرام دہ اور محفوظ سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت سندھ ڈبل ڈیکر بسوں کو شہر کے مختلف روٹس پر چلانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر رہا ہے۔ ملک میں میڈیکل تاریخ میں انقلابی قدم۔ کراچی کے لیاری جنرل ہاسپٹل میں ملکی تاریخ میں پہلی ٹیلی روبوٹک سرجری متعارف کروا دی گئی۔ پاکستان میں پہلی بار لیاری جنرل ہاسپٹل میں ٹیلی گائنی روبوٹک سرجری کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ کویت میں موجود ڈاکٹرز نے مقامی ڈاکٹروں کو روبوٹ کے ذریعے پیچیدہ سرجری کے گر سکھائے۔ کویت میں موجود ڈاکٹروں کی ٹیم نے لیاری جنرل ہاسپٹل میں سرجری کی۔ وزیر صحت سندھ کا کہنا تھا کہ 4 لاکھ روپے مالیت کی سرجری لیاری جنرل ہسپتال میں بالکل مفت ہوگی۔ کراچی ورلڈ بک فیئر 2026 کا انعقاد 18 سے 22 دسمبر تک کراچی کے ایکسپو سینٹر میں ہوگا، جہاں 5 روزہ عالمی کتب میلہ سجایا جائے گا۔ کراچی ورلڈ بک فیئر کے حوالے سے منتظمین کی مقامی ہوٹل میں پریس کانفرنس، پاکستان سمیت 17 ممالک کے پبلشرز شرکت کریں گے، جبکہ مجموعی طور پر 325 اسٹالز لگائے جائیں گے۔ بک فیئر روزانہ صبح 10 بجے سے رات 9 بجے تک عوام کے لیے کھلا رہے گا۔ کراچی میں رینجرز اور کسٹمز کی بڑی کارروائی، بھاری مقدار میں اسمگل شدہ سامان برآمد۔ یوسف کوٹ اور ہب ریور روڈ پر گوداموں سے نان کسٹم پیڈ اشیاء قبضے میں لے لی گئیں۔ برآمد سامان میں خشک دودھ، ایرانی چاکلیٹیں، کپڑا، ٹائر اور دیگر اشیاء شامل۔ اسمگل شدہ سامان 10 مزدہ ٹرکوں کے ذریعے کسٹم حکام کے حوالے کیا گیا۔ ترجمان پاکستان رینجرز سندھ کے مطابق اسمگلنگ کے مکمل خاتمے تک آپریشنز جاری رکھے جائیں گے۔ ڈاکٹر وردہ قتل کیس کا مفرور ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ٹھنڈیانی روڈ پر گرفتاری کے دوران ملزم کی فائرنگ جوابی کارروائی میں مرکزی ملزم شمریز مارا گیا۔ کیس میں ملزمہ ردا، اس کا شوہر اور 4 ملزمان گرفتار ہیں۔ ڈی پی او کے مطابق 67 تولہ سونا قتل کی وجہ بنا۔ ڈاکٹر وردہ کو اغوا کے 1 گھنٹے کے بعد قتل کیا گیا۔ حکام کے مطابق لاش ٹھنڈیانی کے قریب دفن کی گئی تھی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں سرد اور خشک موسم کی پیش گوئی۔ پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں کہیں کہیں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ مریخ، گلیار، گلگت بلتستان اور گرد و نواح میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ سیالکوٹ، ناروال اور ننکانہ صاحب میں شدید دھند سے معمولات زندگی شدید متاثر۔ سندھ کے سبب موٹر وے کے متعدد حصے بھی بند کر دیے گئے۔ سڈنی فائرنگ کے بعد ایشیز سیریز کے ایڈیلیڈ ٹیسٹ میں سیکیورٹی سخت۔ ایڈیلیڈ اوول کے باہر اضافی سیکیورٹی تعینات کرنے کا فیصلہ۔ ایشیز تیسرے ٹیسٹ کے لیے پولیس رسپانس سیکشن تعینات کیا جائے گا۔ رسپانس سیکشن میں اعلیٰ تربیت یافتہ اور اضافی اسلحہ سے لیس افسران شامل۔ اسٹیڈیم اور اطراف میں فینس کی حفاظت اولین ترجیح قرار۔ ساؤتھ آسٹریلیا پولیس کمشنر گرانٹ اسٹیو کا سیکیورٹی اقدامات کی تصدیق۔
PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने HBL PSL के 11वें एडिशन की विंडो का ऐलान कर दिया है। HBL PSL का मेला अगले बरस 26 मार्च से 3 मई तक मुख्तलिफ शहरों में सजेगा। लीग में 6 टीमों की बजाय 8 टीमें हिस्सा लेंगी। 8 जनवरी को नई टीमों की नीलामी इस्लामाबाद में बराह रास्त नश्र होगी। शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। दुनिया भर के मुमकिन सरमायाकारों और क्रिकेट शायकीन को आलमी सतह पर रसाई हासिल होगी।